نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع بہ رکوع سورہ النمل۔ سورہ النمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کر 14۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کن کے لیے ہدایت ہے۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، آخرت کے واقعہ ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی لذتیں مرغوب کر دی جاتی ہیں، روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے مصر آ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور واضح نشانیاں دے کر قوم فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون نے ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ معجزات ہیں، البتہ سرکشی کرتے ہوئے انہیں جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اللہ نے انہیں برے انجام سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 15 سے لے کر 31۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کا فضل۔ دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے فضل کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ انہیں اللہ نے ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات، پرندے بھی شامل تھے۔ پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیوں کی سمجھ تھی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک ایسی وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر انہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، دیکھا کہ خود نامی پرندہ بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی معقول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ یمن میں سبا نام کی ایک قوم دیکھ کر آیا ہے۔ اس کی حکمران ایک ملکہ ہے جس کے پاس ہر نعمت، خاص طور پر انتہائی نفیس و قیمتی تخت بھی ہے۔ وہ قوم اللہ کے بجائے سورج کو معبود مانتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے حوالے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام عمائدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کو پیغام بھیجا تھا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 32 سے لے کر 44۔ تیسرے رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ تیسرے رکوع میں ملکہ کی مشاورت کا ذکر ہے۔ ملکہ نے عمائدین سے پوچھا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کا جواب کس طرح دیں؟ عمائدین نے کہا کہ ہم پوری قوت سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی کو فتح کرتے ہوئے تو بستی کو اجاڑ دیتے ہیں یا باضمیر لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں ذرا چند تحائف بھیج کر اس بادشاہ کے مزاج کا اندازہ لگانا چاہتی ہوں، آیا وہ دنیا پرست ہے یا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے بھیجے تحائف لوٹا دیے۔ ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عام بادشاہوں سے مختلف ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مشرکانہ عقائد سے توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 45 سے لے کر 58۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ قوم ثمود کی سازش اور ان کا انجام۔ چوتھے رکوع میں قوم ثمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ قوم نے اس دعوت کو بری حقارت سے ٹھکرا دیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اس بدبخت قوم کے 9 سردار تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے اور بعد میں اس جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ اس رکوع میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم جنس پرستی کا جرم
تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب انہیں اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بستی سے نکال باہر کر دیا اور دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے اہل خانہ کو بستی سے بحفاظت نکالا، پھر بستی کو الٹ کر دیا۔ اس کے بعد اسی بستی میں کنکریوں کی بارش برسائی، پوری قوم تباہ ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس فاسق قوم کے ساتھ تھیں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 59 سے لے کر 66۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو ایسا کر سکے۔ سورہ نمل کے 5ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے للکارنے کے انداز میں مشرکین سے دریافت فرمایا، بلند و بالا آسمان اور وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اس کے ذریعے حسین و باغات کون اگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون اور راحت کس نے بنایا؟ زمین میں نہریں کس نے بہا دیں؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن کس نے بخشا؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش روکنے کا انتظام کس نے کیا؟ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا ہے، ان کی مشکلات آسان کرتا ہے؟ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہاڑ، ندی، نالے، جنگلات، ستارے کس نے پیدا کیے؟ بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا اور جو دوبارہ ان کی بھی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے؟ آسمان زمین سے رزق کس نے پیدا کیا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو مذکورہ بالا کارنامے انجام دے سکے گا؟ نہیں، یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ افسوس ہے شرک کرنے والوں پر۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 67 سے لے کر 82۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت۔ چھٹے رکوع میں کفار کا سوال بیان کیا گیا ہے، قیامت اگر واقعی آنے والی ہے تو کب آئے گی؟ جواب دیا گیا، قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے، البتہ غور تو کرو کہ ماضی میں قیامت کا انکار کرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی کثرت ناشکری کرتی ہے۔ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ قرآن ہے۔ اس کتاب نے ان معاملات کی حقیقت واضح کر دی ہے جن میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تھا۔ یہ کتاب آگاہ کر رہی ہے کہ قرب قیامت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حقائق کی تصدیق کرے گا۔ اس کی گفتگو لوگوں پر حجت ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 83 سے لے کر 93۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ جیسا عمل ویسا انجام۔ 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ روز قیامت اللہ دین کی تعلیمات جھٹلانے والوں سے دریافت فرمائے گا کہ تم نے کیوں میری واضح آیات کو جھٹلایا؟ ندامت کے مارے جواب نہ دے سکیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ روز قیامت سور پھونک دی جائے گی اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جو انسان نیکی لے کر آیا اسے ایک نیکی کا کئی گنا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ جو بدنصیب برائیاں لے کر آیا اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن اللہ کی بندگی کر رہی ہے، لوگوں کو قرآن کا پیغام تسلسل کے ساتھ پہنچا رہی ہیں۔ جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو یہ دعوت قبول نہ کرے گا برے انجام سے دوچار ہوگا۔ اللہ ان قریب اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگ جان لیں گے قرآن مجید اللہ کا کلام برحق ہے۔ یہاں ہماری سورہ النمل کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔